آپ کا خیر مقدم ہے. اور عید الاضحیٰ ہو اور کباب نہ ہو, وہ بہاری بوٹی نہ ہو, کباب نہ ہو, سکھ کباب نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ مہمانوں کے لیے مامو دہلی کباب والوں نے زبردست اشیاء قرونوش اور طعام کا انتظام کیا ہے. نوید مامو ہمارے بہت پیارے دوست اور بھائی ہیں, میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مامو دہلی کباب کا وہ کہتے ہیں نا کہ گوشت آپ کا ذائقہ ہمارا, تو مامو کا بھی یہی کہنا ہے ذائقہ خیر ان کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مامو مامو ہے. بھائی کیا خیال ہے, کیسا آپ حضرات کیا کہتے ہیں اس بارے میں بھائی؟ مامو واہ. مطلب دیکھیں جو لوگ دنیا قوال کو حضرات کو کہتی ہے واہ واہ, یہ آپ کو کہہ رہے ہیں واہ واہ مامو واہ. دیکھیں وہ قوالی میں وہ کہتے ہیں, ہاں پہ ہم کہتے ہیں. ہمارے جتنے مہمان آئے ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ انشاءاللہ بیجان ٹیشوز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے. عید کی خوشیاں دوبالا کریں, تحفے آپ کے ساتھ جائیں گے. محمود بھائی کا مزاج نہیں ہے تحفے لے جانے کا, تو وہ تو مجھے ہی دے دیتے ہیں ہر دفعہ, تو کوئی بات نہیں. لیکن محسن آپ کا مجھے پتا چلا کہ تحفہ قبول کرنا چاہیے. اچھا ہاں, یہ اب میں نے قبول کرتا ہوں. اب آپ نے قبول کرتے ہیں؟ حضرت آپ نے وہ رد کب کیا تھا تحفے کو؟ میں تو حضرت تفنن غلط کہہ دیا میں نے. آپ کا کیا خیال ہے تحفے؟ آپ نے شروع کیا تھا. ہاں تو وہ تو ٹھیک ہے, مکمل آپ نے کر دیا. تحفے کی بڑی قدر کرتا ہوں. جی قدردان لوگ ہیں ہم لوگ. ظاہر ہے تحفوں کے طلب ہی رہی ہمیشہ, تحفوں کی عادت رہی مزاجی, تو پھر طلب تو قدر تو یہ خود بخود بن گئی عادت, ایسی کوئی نہ طلب رہی کبھی. جی حضرت تو ملیں گے تب ملیں گے جی, لیکن کھانا بہت لذیذ ہے. واہ, مان لو. اور جو حضرات اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت اسی بات پہ 2 سیخ کباب اور ہو جائیں. یہ بس آئی مین کافی گولا کباب. یہ بھی اچھا یہ بھی نہیں, گولا کباب بہت اچھے بنے ہوئے, آپ کھا کے یہ دیکھیں. محفل میرا خیال ہے کہ اصل محفل بقرعید ٹی وی کی سجائی ہے, عید الاضحیٰ کی. ہمارے بھائی حاجی عبدالرؤف صاحب نے سجائی ہے یہ محفل. ایسا ہی بے شک. تو ان کی کمی تو یہ محسوس ہو رہی ہے اس وقت, کاش ہوتے تو وہ بھی ہمارے روحانی ساتھ طور پر شریک ہوتے. محبتوں میں ہمارے ساتھ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت شکریہ کیو ٹی وی کا بھی, آپ کا بھی, احباب کا. ارے حضرت آپ کا شکریہ, آپ ہماری سب کی اس وقت لیڈر آپ ہیں, سپہ سالار آپ ہیں, تاکہ ہم سب آپ کے پیچھے ہاتھ باندھے اگر کھڑے. آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اچھا میں رضوان زیدی صاحب پیچھے چھپے ہوئے ہیں تاکہ کوئی, ظاہر ہے میں بھی اس طرح, ہاں میں اس لیے چھپتا ہوں تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہیں میں کتنا کھا رہا ہوں. پردہ ہے کہ چلون سے لگے بیٹھے ہیں, کیا بات ہے. آپ چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ بتائیے کہ چٹنی میں کوئی کمپرومائز تو میں کرتا نہیں ہوں, لیکن اگر آپ کہیں گے تو آپ کو میں چٹنی آفر کرتا ہوں, لائیے. کلیجہ چٹنی تو سنا تھا, اس چٹنی کو کھایا تو ذرا اچھا لگا. لیکن یہ چٹنی دیکھیں نا کیسی شاندار چٹنی مامو دہلی کی ہوتی ہے نا چٹنی. ہاں ہاں ہاں, یہ بالکل دیسی مامو دہلی کباب والوں نے بالکل گلا خراب نہیں کرے گی. محسن آپ کے انترے میں خراش بالکل نہیں آئے گی, جو ہم نے عید الفطر پہ کہا تھا. یہ لیجئے محمود بھائی چٹنی, ویسی نہیں ہے, کھا کے دیکھیے. آمین یا رب. عید کے موقع پر جی جو سب سے اچھی عید گزرتی ہے جی, یا تو حاجیوں کی گزرتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور کراچی میں اگر دیکھا جائے تو حاجی عبدالرؤف صاحب کی گزرتی ہے. کیا بات ہے, کیونکہ وہ اجتماعی قربانی کا جو معاملہ, وہ ماشاءاللہ صبح صادق سے وہاں پہ گڈاپ ٹاؤن میں جو ہمارا ARY کا خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کا جو فارم ہے, KGN ہے, ہاں KGN ہے, تو قربانی خود اپنی سپرویژن میں, نگرانی میں کرواتے اپنی نگرانی میں ایک ایک چیز, ایک قربانی نہیں مطلب ہزاروں قربانیاں, اور عالم دین علماء کی موجود منظم نظام جو بات ہے ہے, منظم نظام ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو خواجہ غریب نواز جو ٹرسٹ, یہ ادارہ, یہ علماء کی نگرانی میں شرعی تقاضوں کے مطابق قربانیوں کی ادائی ہو رہی ہے اس کی. ایسا ہی حضرت. اور یہ بہت اہم بات ہے, ورنہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ قصائیوں کو تو بلا لیتے ہیں, نہ انہیں تکبیر پڑھنا آتی ہے, نہ وضو سے ہوتے ہیں, بلکہ نماز بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. تو اس سے بچتے ہوئے اس ادارے نے, خواجہ غریب نواز نے جس طریقے سے اہتمام کیا قربانی کا حاجی عبدالرؤف صاحب اور علماء کی نگرانی میں, یہ پوری ذمہ داری کا ادارہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اس پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کا حصہ بننا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. احساس ہوتا ہے کہ ان کو کتنا اپنی لوگوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے, تو اس کو ٹرسٹ کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے خود اپنی موجودگی میں, بالکل, وہ ان کے بچے, آنے والی نسلیں سب موجود ہوتی ہیں وہاں پہ, الحمدللہ, اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اہتمام میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنا اپنا جو ہے پلیٹ میں جو مزید لینا لے لیجئے اور تشریف لائیے سیٹ پر. اور یہ کے بعد جگر ہم لوگ سیٹ کی طرف بڑھتے ہیں. محمود بھائی آپ کیا گولا کباب تو لیں گے نا آپ, یا گولا لیں گے صرف, مطلب نہیں, مطلب کباب تو شرط ہے نا, ورنہ وہ مفتی زیغم گردیدی شاہ صاحب جو ہیں اور علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب انتہائی خاموشی سے چھپ کر قوان نعمت اللہ کا شکر بھی تو بجا لانا ہے نا. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں چلیں کرسیوں سے؟ ہاں میرا خیال ہے وہاں ذرا عوام الناس بھی دیکھے کہ ہم کتنا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں. ہاں آئیو یہ تو تھوڑی
चटनी अगर आप इजाज़त दें महमूद भाई वो तो वैसे मामू कबाब वालों ने कमाल कर दिया माशाल्लाह। बेहतरीन जायकेदार कबाब इन्होंने। कारी मोहसिन साहब ने भी कमाल कर दिया, लगे पड़े माशाल्लाह से, बहुत अच्छा। अच्छा है तो खा रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं। हाँ, वो तो आप खलवत जलवत के साथ ही हैं, आपको पता नहीं ऐसे नहीं है। बहरहाल ये हमारे चाहे मोहसिन हो, चाहे महमूद भाई हों, चाहे खाबर हों, चाहे जुहेब हों, ये तमाम हजरात अल्हम्दुलिल्लाह शरई अयूब से पाक हैं। इनके साथ हाँ इनके साथ सफ़र किए हैं, हज़र किए हैं। ये बड़े परहेजगार लड़के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये सिर्फ नात ख्वान तस्वुर ना करें नाजरीन, माशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह बाकिरदार बाअमल नौजवान भी हैं। और वो कहा ना कि वो अंबिया की ये सिफत होती है नौजवानी के आलम में, उन्हें अल्लाह की बारगाह में जो है सर्व सुजूद, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सब पक्के हैं, पक्के सौम सलात के मामलात के। माशाल्लाह कोई भी आलम हो, मैं तो हम तो साथ रहे हैं, हमें पता है आपको, गुज़िश्ता 15-20 साल से साथ हैं। इसमें बात ये होती है जी कि हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह उसके रसूल ने इन बच्चों को मुंतखब किया है अपनी सना के लिए, बेशक तो फिर वो इन्हें उन रास्तों पर कैसे डाल देगा जो रास्ते गुमराही के हैं। बेशक बेशक। तो क्या मुंतखब अच्छी जो बात। लोग होते हैं, क्या अच्छी उन बात। मुंतखब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सफ़र व हज़र में एक ही जैसा रखता है, वरना लोग मुनाफिक हो जाते हैं। ऐसा ही। तो और जो सफ़र व हज़र में एक जैसे हों और किरदार के अंदर वो हो जो हुजूर की सीरत उनके किरदार और गुफ्तार में नज़र आए, ऐसा ही। तो वो फिर दूसरों के लिए मिसालें बन जाते हैं। तो अब ये अहबाब जो नात पढ़ते हैं, हमारे भाई कारी मोहसिन साहब हों या हमारे भाई अशरफी साहब हों, इनको नौजवान नस्ल आइडियलाइज करती है, ऐसा ही है। हज़रत ऐसा और ही। आइडियलाइज करके इनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ में समोकर सरकार की मदद करना, तो ये समझे कि हुजूर के यहाँ कबूलियत है आपकी और आपके वालिदैन की दुआओं के साथ, आपके बुजुर्गों की दुआओं के साथ। हमारे हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक मरतबा यूसुफ भाई ने मुझे वाक़या बताया, यूसुफ मेमन अल्लाह जन्नत नसीब करे, गरीक़ रहमत करे, मुझे कहने लगे कि हम स्टेज से उतरे नात पढ़कर, तो हमें पान वगैरह खाने की आदत थी, तो उसके बगैर ज़ाहिर हम नहीं चल सकते थे, तो हम पीछे फिर पान वगैरह खाने लगे। तो पान की एक रिक्वायरमेंट ये होती है उसे थूका भी जाए, तो हम जगह मुनासिब देखकर थूक भी रहे थे। किसी शख्स ने हमें ये करते हुए और गुफ्तगू करते हुए देखा, जिसमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हम कर रहे थे। तो वो गया नूरानी मियाँ के पास शिकायत करने के लिए, और उसने अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब से कहा, ये सना खां हजरात हैं, आप इन्हें इतना इज्जत देते हैं, प्रोटोकॉल देते हो, हजरत बहुत देते थे और बहुत नज़र भी पेश करते थे, और ये इतना बड़ा आलिम दीन ये पैगाम दे रहा है रहती दुनिया तक कि सना खानों को जो नज़र देना है वो मिजाज बुजुर्गों का है, अल्लाह ना करे वो कोई शरई ऐब नहीं है, मतलब उसकी एक तहजीब होनी चाहिए। लेकिन आप यकीन करें हजरत नज़र भी भरपूर देते थे सना खानों को, ये नहीं कि कोई उस वक्त के दौर में भी 10, 20, 50, 100 रुपये नहीं देते थे, 1000 और 500 रुपये का नोट देते थे, आज से 20 बरस पहले सना खान। बहरहाल उस शख्स ने कहा, हजरत वो तो वहाँ मजाक चल रहा है और पान भी खा रहे हैं और थूक रहे हैं और ये कर रहे हैं। हजरत ने कहा, आप तौबा कीजिए, आप तौबा कीजिए। आप जानते हैं उनका क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्तबा रखा है? ये आते हैं और जब सरकार दो आलम का नाम अपनी ज़ुबान से लेते हैं ना, ये तन मन धन इनका पाक कर देता है अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर। क्योंकि इनकी ज़ुबान से जो नाम आता है ना वो इन्हें पाकी फराहम करता है। सुभान अल्लाह आप इनके दर्जे पर नहीं है, सुभान अल्लाह। इनसे मुताल्लिक़ गीबत या इनसे मुताल्लिक़ ऐसी बात ना करें। तो अल्लाह ने जो मर्तबा दिया ना, इस मर्तबे को समझना और इसका ख्याल रखना और इसका लिहाजदारी, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो इन लोगों में माशाल्लाह बदरजा तम पाई जाती है। माशाल्लाह इनकी इन्होंने अपने शोबे का और अपनी शख्सियत का हजरत इसमें कोई शक नहीं कोई शक है, नहीं। लिहाज ख्याल पूरा रखा है। हम बड़े सफ़र हैं, बड़े हमारा आपस में मिजाज भी है, दुनिया जानती है हमारा एक ताल्लुक भी है, मगर इसकी लिहाजदारी इस शोबे की, सना खानी की, हम लोग जब स्टेज पर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो कोशिश करते हैं कि संजीदगी के उस मयार पर रहें कि हमारी कोई बात, कोई लफ्ज़ ऐसा ना हो कि जिससे पकड़ हो जाए और वो उरूज जिसको ज़वाल में आते देर नहीं लगती। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल, और इस मामले में महमूद भाई दे मोहसिन भी गवाही देंगे कि महमूद माशाल्लाह इस मामले में बहुत कमाल रखते हैं। अल्लाह सभी ताला माशाल्लाह अपने खुश अपने रखे। हिसाब से बात कर रहे ये हैं। है कि ये आप भी माशाल्लाह, आपको भी देखा, सबको देखा माशाल्लाह। जी और शाह अहमद नूरानी साहब को जो आपने जिक्र फरमाया, जी मुझे बहुत खुशी हुई। और ख़ासतौर पर हमारे बुजुर्गों के हर वाक़यात हर वक्त तो बयान नहीं की जा सकते, लेकिन कुछ होते हैं मौक़े के लिए याद आ जाते हैं, जैसे अभी जी। पर मौका आपको ये वाक़या याद आ गया।
تو یہ وہ بزرگ تھے جو جنہوں نے امت مسلمہ کا جوڑے رکھا، بے شک اور وہ عالمی طور پہ دیکھتے تھے. ہم لوگ محلے کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں، ایک سطحی انداز ہوتا ہے ہمارا کسی بھی چیز کو دیکھنے کا معاشرتی طور پہ، تو وہ بالکل عالمی معاشرہ جو ہے اسلام کا. سر اس سے نا بہت اونچی بات کریں آپ. جی یہ جن بزرگوں کی میں نے بات کی نا، جی یہ جن بزرگوں کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے نا، وہ ائمہ کرام ہیں، بالکل. ائمہ اربعہ ہیں. آپس میں جب ایک دوسرے کا ذکر کرتے اچھائی سے کرتے، باوجود علمی اختلاف کے ایک دوسرے کا علمی ادب احترام. اگر امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ امام مالک کی بزم میں آ گئے، امام مالک نے انتہائی تعظیم درس میں تعظیم دی. امام مالک کا اس بزم میں آنا، امام اعظم ابو حنیفہ کا امام مالک کے درس میں آ کر بیٹھنا، یہ ان کی بڑائی پر دلیل ہے کہ وہ ایک دوسرے کا کتنا احترام کرتے تھے، جوڑے رکھتے تھے امت کو، ان کی رائے کا احترام کرتے تھے، اپنی رائے پیش کرتے تو بھی مثبت کھلے دل کے ساتھ. تو جب ہمارے اسلاف نے اکابرین نے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا، باوجود اس کے کہ کئی شرعی مسائل میں ان کا علمی نقطہ نظر مختلف. سلمان اس سلسلے میں بھیا بات یہ کہ وہ کہتے ہیں نا اختلاف گفتگو کا حسن ہوتا ہے. ہم لوگوں نے اختلاف اور مخالفت کو جی فرق نہیں جانا، اس کا فرق نہیں جانا. ہم اختلاف اس حد تک کرتے ہیں کہ مخالفت کی شکل اختیار کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہیں تک چلے جاتے ہیں. دوسرے کی رائے ٹھیک ہے، اس کے نزدیک ہے، وہ مقدم ہے، لیکن میں اپنی آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور اختلاف کو پھر عزت بھی دینی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ہر شخص کا اپنا مزاج، اپنی رائے، اپنا علم، اپنی خرد ہے، اپنا شعور ہے. اکابرین امت ائمہ کرام اس کا پریکٹیکل پروف دے کر چلے گئے. لیکن اب جو ہم ان سے بڑے. اب جو اختلاف کا معاملہ ہوا ہے نا جی. بد نصیبی سے، خاص طور پر ملت اسلامیہ کا جو تضحیک اختلاف کی کیفیت کے اندر نظر آتا ہے نا، اور جو سوشل میڈیا میں جس طریقے سے بعض حضرات غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ اصل میں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور یہ ہم نے اپنے بزرگوں میں مولانا عبدالحامد بدائنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے استاد محترم تھے، میں نے ان کی جوتیاں اٹھائی. میں نے ان کے پاس جتنے جید علماء کرام، بابا دہی شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سفیر عراق پیر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مسعود نبی نور اس وقت کے جو اس زمانے کے کمشنر، فیلڈ مارشل ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، یا اور علماء میں تو علامہ شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبد مصطفیٰ ادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے علامہ شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، یہ نہیں کہ میں نے کسی سے سنا ہوں. آپ یقین جانیے سارا گلدستہ علماء کا، اور ان کے پاس عقیدے بلا تفریق عقیدہ. بہت سارے لوگ ایسے جو دوسرے عقائد کے احباب ہوتے تھے، اہل تشیع حضرات بھی، اور مولانا احتشام الحق تھانوی. لوگ جب یہ آتے تھے اور بیٹھتے تھے تو میں نے مولانا کو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے بیٹھے ہوئے ہاتھ ملایا ہو، کھڑے ہوئے. کسی طالب علم کو دیکھا تو اس کے لیے کھڑے ہو گئے. ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ 100% بات ہے، میں نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور جب تک میں نے مولانا نورانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ نورانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ جب تک بات کوئی شخص مکمل نہیں کر لیتا اور جب تک وہ بیٹھ نہ جاتا، مولانا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بیٹھ جائے. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے لیے درس ہے بزرگوں کا، ہم یہ دیکھیں. اور پھر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارے جو بزرگ تھے، اب آئیے دوسری طرف دعوت دیا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے. آپ بھی دعوت کیجئے، بلائیے لوگوں کو. بالکل حضرت، میں حاضر ہوں. یہ ہے کہ آپ کے جو مرشد کامل ہیں نورانی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو طریقہ کار ہے اس پر عمل بھی ہو سکے. حضرت میں دیکھیں، میرا جو لوگ مجھے جانتے ہیں اگر تو وہ واقعی جانتے ہیں تو اور سچ بولیں گے تو وہ یہ بولیں گے کہ بھائی لنگر کے معاملے میں الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب آپ حکم کریں، جب آپ جہاں کہیں میں حاضر ہوں. 10 20 30 50 100 لوگوں کی طاقت مجھے اللہ نے دی ہے. میں اس کے لیے سارے ریسٹورنٹ کے مالکان کے دوست ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جب آپ کہیں گے وہ بھائی. اور الحمدللہ اس کی میری باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہے. ان کی صحبتوں سے میں نے سیکھا ہے کہ انہیں اپروچ کیسے کرنا ہے، اور انہیں پھر جو ہے نا وہ اپنی ڈھال کیسے، اور پھر کس طرح سے ایسے اپروچ کرنا ہے کہ مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. بلے والی مہر ساتھ لے کے یہ بالکل ایسا ہے. خیر، یہ محبت کے سودے، اور یہ اللہ نے الحمدللہ، کیونکہ میں دیکھیں ہماری بے تکلفی ہے، بھائی ہے میرے محمود، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں باقاعدہ میں نے کہا نا وضع، قطع، لحاظ داری، بردباری پوری ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے، لیکن محبت کرنے والے جو ہے نا وہ ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بغیر رہتے نہیں ہیں. ہمارے اپنے اپنے محبت کرنے والے، کچھ میوچلز بھی ہیں، کچھ الگ الگ بھی ہیں، وہ ہمارے بغیر رہتے نہیں ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے.
ورنہ ہم میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے, ہم میں کوئی ایسی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہم سے کوئی متاثر ہو کے ہمارے پاس آ سکے, نہ ہمارے کام میں کوئی ایسی جان ہے. زندگی سے ایک لفظ صرف نعت نکال دینا, ہائے ہائے ہائے, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ حضور کا ذکر ہے, حضور کی نسبتیں ہیں, تو اللہ پاک نے ہمیں کہاں کھڑا کیا. یہ وہ خواب ہے اپنا قاری محسن صاحب, محمود صاحب, یہ وہ خواب ہیں بھائی کہ جو ہم نے دیکھے بھی نہیں تھے, جو سرکار نے پورے کیے, یہ ہم نے نہیں دیکھے تھے. اللہ اکبر. بہرحال ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد, وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عید کے دوسرے روز. خوشیاں آپ کے ساتھ ARYQ TV بانٹنے آیا ہے. پہلے دن بہت سارے لوگ جو وہ اس لیے قربانی نہیں کرتے, قصائی نہیں لب رہا ہوتا, انہیں پکڑا ہی نہیں دے رہا ہوتا, پکڑا ہی نہیں دے رہا ہوتا. دن جو ریٹ ہوتے ہیں کسائی کے, وہ تو کسی یقین مانے بکرا خرید کے لائے تھے, وہ تو کسی کمرشل نعت خواں کے بھی ریٹ نہیں ہوتے. آپ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے. میں ایک مثال ہے. اچھا ویسے آپ جو بات کر رہے ہیں, جیسے چلیں آپ نے بات اب چھیڑ دی ہے, تھوڑا سا اب رک جائیں, اب آپ جو رک جائیں. یہ آپ ہے نا ان کو نا انگلیوں پہ گنتی پہ گن سکتے ہیں. ہاں نہیں بہت تعداد ہو گئی جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جی ان کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. بالکل ایسا. وہ انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگوں کی وجہ سے سب کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے. تو حضرت میری بات سنیں, یہ پتہ ہے کیا مناسب اس کا انداز یہ, مثال کے طور پہ سرے راہ کھڑے ہوئے, آپ نام لے لیں نا بھائی, چند لوگ ہیں, ان کو آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, بلا لیں, جو کر لیں, ایک مجموعی جو تاثر پیدا ہو رہا ہے. نہیں یہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں, آپ ان لوگوں میں تو عید پہ آپ میری وہ سفید لباسی بھول گئے کہ میں نے عید پر دلیل, ثبوت, وٹنس پیش کیا کہ محمود بھائی کا کیا مزاج ہے ثنا خانی میں. آپ کو یاد ہوگا. اچھا پھر میں ایک جگہ تو سرے عام, میں بچپن سے شرارتی تھا, آج نہیں ہوں میں, جو ہے نا سرے راہ, دادا ہمیں آپ کو سرے راہ جو ہے نا, میں نے ایک جگہ کھڑے ہو کر آواز لگائی. ایک انکل گزر رہے تھے, میں نے آواز لگائی ایسے ہی, چور. انکل آ گئے, جیسے ابھی آپ تشریف لائے نا, انکل آ گئے, کہہ رہے چور کس کو بولا ہے. میں نے کہا آپ چور ہیں. بولا نہیں. میں کہا تو پھر آپ جائیں انکل, چور کو بولا ہے. تو آپ ایزی رہیں, آپ ایزی رہیں, بی ریلیکس. آپ کا دنیا کو پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چند لوگوں کی وجہ سے تمام ایک کوئی ادارہ ہو. نہیں وہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے, لوگ اویئر ہیں. آپ نہیں, اللہ کا شکر ہے, ہم بہت وہ ہیں, لیکن الحمدللہ ہم سب کا ہی الحمدللہ نعت خوانی سے ہی دور ہو جائیں. نہیں وہ تو خیر نہیں ہوں گے, لیکن ایسے نہ کیا. میں یہ چاہتا ہوں پرسنلی, آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ لوگ نعت خوانی سے تو سدا جڑے رہیں, لیکن جو خرابیاں ہیں وہ کسی بھی شعبے میں ہوں. چند دنوں پہلے میں قاری محسن صاحب, بھائی خاور, اور تھوڑی دیر بعد زہیب بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا وہاں پہ, تو وہاں پہ ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ ہم اس نعت خوانی کے لیے ابھی ہم بھی ترس رہے ہیں, اور جو اس وقت ہمارے کچھ بزرگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ایک ثنا خان کے پاس خود بھی جا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. جو ہم نے ماضی میں بچپن میں نعت خوانی سنی تھی نا, میں پہلے تو بہت کم جانا ہوتا تھا محفلوں کے اندر, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے اگر حضور کے ذکر کی محفل سے ہو کر آتا تھا نا, تو ایسا لگتا تھا کہ کسی حصار نے مجھے کسی نورانی حصار نے مجھے گھیر لیا. سبحان اللہ, میں کسی نورانی حصار کے اندر آ گیا ہوں. مطلب اس کے اثرات 2-3 دن 4 دن تک محسوس ہوتے تھے. اب کسی ذکر الہی میں بیٹھ کر آ جاؤ, حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر آ جاؤ, کسی بیان کو سن کر آ جاؤ, ایک تاثر پیدا ہوتا تھا, وہ اثر پذیر رہتا تھا کچھ دنوں تک. یہ ایک انشاءاللہ وہ لوٹ آئے گا وقت. انشاءاللہ. دیکھیں میں یہ جانتا ہوں کہ جس دور میں جس طرح کی نعت خوانی میں خرابیاں پیدا ہوئیں نعوذ باللہ نعت خوانی کے نام پر, تو اس کا اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ کبھی حصہ نہیں بنے. الحمدللہ ہمارا مزاج وہی رہا, ہم نے وہ شور شرابے, وہ تماشے ہم نے نہیں لگائے. اللہ کا شکر ہے اس پر نا کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, جہاں اس طرح کی خرافات دیکھیں وہاں ہمیں ٹوکنا چاہیے کہ جی ہم یہ غلط ہو رہا ہے. میری بڑی تمنا اور بڑی خواہش ہے جی کہ دین سے جڑا ہوا ہر شخص, جی چاہے وہ مطلب جو بھی دیندار شخص جو بھی ہے شعبہ ہوا, اور اس کا تعلق دین سے نا, اسے مضبوط کرنا چاہیے. میری خواہش ہے کہ میری بڑی تمنا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا معاشی حوالے سے ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جب جائے تو گھر کے حوالے سے بالکل مستحکم ہو جائے کہ میرے بچے, میری بیوی, میرا کام کاج کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں یہ میرے گھر کا خرچہ نکل آتا ہے. باقی ثنا خوانی کے حوالے سے آپ بے لوس ہو گئے. سرکار مدینہ ذکر کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نوازے گا, آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا آئے کہاں سے میرے پاس. ایسا ہی ہے اور ہوتا ہے. دیکھیں ایسا ہوا ہے ہمارے پاس, تو اس کے آپ بھی آئی وٹنس ہیں, میں بھی آئی وٹنس. آپ بھی ماشاءاللہ معاشی حوالے سے اگر دیکھا جائے آپ بھی مستحکم ہیں, الحمدللہ, بھائی بھی مستحکم ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. میں نے ایک ادارے میں پڑھایا ہے 12 سال,
اور ادھر سے یہاں بھی منسلک الحمدللہ۔ بھائی صاحب یہاں سے منسلک ہے، آپ یہاں سے ایسا ہی ہے۔ منسلک ہیں، آپ کے اس کے علاوہ بھی کچھ کام کاج ہے جی۔ آپ ماشاءاللہ ہے نا، کر رہے ہیں نا، جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے جی۔ اس معاشی طور پہ، ماہانہ طور پہ، یا جب اور سب کے لیے میری آپ کی یہی نیت ہے کہ ہمارے شعبے کا ہر آدمی، ہاں اور ہم نے یہ مشورہ دیا ہمیشہ کہ یار اس کو ذریعہ معاش تو سمجھنا ہی نہیں ہے نا، تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہے نا؟ اعلیٰ حضرت اسی میں فرما رہے نا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، ہے یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، واہ واہ، میں آپ کی بارگاہ میں بس پیش رہوں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا، دیکھیں تصور دونوں طرف ہے، چلیں بات ہو گئی مالی طور پہ مستحکم ہونے کی، اللہ سب کو کرے، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے، جو نہیں ہے ان کا خیال اور لحاظ داری سرکار کا ثنا خواں ہے۔ اللہ اکبر، ایک عام شخص کے لیے میرا تصور ہوتا ہے میں اس کی مدد کروں، اگر وہ مستحکم نہیں ہے تو پھر حضور کا نام لیوا، تو اس کو دینے سے روکنا یا اسے متنفر اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ ثنا خواں جو محض لالچی ہے یا پیسہ یا کمرشل، جس طرف علماء کرام نشاندہی کرتے ہیں، اس کا بھی رد ہونا چاہیے۔ تو دونوں طرف میزبان جو ہیں انہیں بھی جو ہے نا یہ سعادت ملی ہے، سرکار کے ثنا خواں کو اگر وہ نوازیں گے، سرکار کے نام پر کسی کو دیں گے، میں مان ہی نہیں سکتا ان کا کم ہو جائے یا ان کو برکتوں سے وہ خالی ہو جائے، انہیں سرکار بھرپور نوازیں گے۔ دوسری طرف ثنا خواں کا اخلاص ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں، تصور میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اچھی گفتگو بہرحال کسی موضوع سے نکلی، کسی نقطے سے، اور اچھے نتیجے تک پہنچ گئی۔ تھینکس ٹو محمود الحسن اشرفی اینڈ قاری محسن۔ اچھا ہوا کہ ہم نے اس کو، بہرحال کافی لمبی ہو گئی، آخری سیگمنٹ تھا اور موضوع ایسا تھا دلچسپ۔ سید مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرمائیں، بڑا نعت خوانوں سے پیار کرتے ہیں، بالکل ان کو نظر بھی دیتے ہیں، میں نے وصول بھی کیے ہے۔ حامل ویسے حاضہ کو مطالبے پہ ادا کرتا ہے، لیکن بغیر مطالبے کے بھی حضرت نے اچھا ماشاءاللہ۔ جی جی جی، تو حضرت کچھ ارشاد فرمائیں۔ عید الاضحیٰ میرے خیال ہے موضوع تو اچھا خاصا ہو گیا، جی جی زیادہ ہو گیا۔ جی یہ جو گفتگو چل رہی تھی اس سے پہلے ہمارے بزرگوں کا تذکرہ ہوا، جی تو دیکھیں وہ اخلاص تھا نا، نعت خوانوں میں جو بزرگ گزرے ہیں، منظور قانون شاہ صاحب کا تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا، پھر اسی طرح دیگر جو ہمارے سینئر ثنا خواں جو گزرے ہیں، آج دیکھیں نا کئی برس گزر چکے ہیں، کئی عشرے گزر چکے ہیں، لیکن ان کی پڑھی ہوئی نعتیں، ان کا انداز، اور آج بھی اگر ان کو سنا جائے نا تو ایک روحانیت اور ایک تاثیر آتی ہے، تازگی آتی ہے۔ لیکن اسی کے اگر مخالفت میں ہم دیکھیں دوسرے جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کا مقصد اور مطمع نظر شہرت ہے، پیسہ ہے، یا دیگر اس طرح کے مادی معاملات ہیں، تو وہ کچھ کلام اگر ہٹ ہو بھی جاتے ہیں نا تو وہ جس طرح پانی کا بلبلہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ ابھرا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ تو اس لیے جو نعت کے آداب ہیں، تقاضے ہیں، وہ پیش نظر رہیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ بے شک، اور بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا۔ موضوع ظاہر ہے علماء کے سامنے، تو یہ موضوع اگر زیر ذکر آ جائے تو علماء کرام کا اور جذبہ وہ ظاہر ہے، ایک ہے نا نصیحت اور اصلاح کا بیڑا اللہ نے ان کے کندھوں پر رکھا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی نعت کی جو ایک اصل، نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں، نعت کا حق کون ادا کرے بھائی؟ نعت تو شعری ضرورت کے تحت شاعر جو ہے نا مقطع کہتا ہے، یعنی منقطع کرتا ہے، اور حق سچ تو یہ ہے کہ کائنات اب تک حضور کی نعت کا مطلب ہی نہیں ادا کر سکی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو بہرحال نعت تو کوئی، نعت خوان جو ہے الحمدللہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں جن دوستوں کی صحبت میں رہا ہوں یا جو میرے احباب ہیں، یہ آج بھی نعت اسی ادب سے پڑھتے ہیں، محبت سے اور خلوص سے پڑھتے ہیں جو اس کا حق ہے۔ خیر حق تو کیا کوئی ادا کرے گا، لیکن بہرحال اس کو اپنے لیے سعادت سمجھ کے اور اپنے لیے چھوٹی سی بات، جی بات اتنی مستند بات ہو چکی ہے کہ ایک جو صرف نعت خواں کو نشانہ بنانے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ جو سامع ہے نا اس کو اپنی سماعت کو بلند کرنا، اس کی اصلاح کی جائے۔ وہ اس مجمع کی خواہش کی بنیاد پر جو یہ رنگ چڑھ رہا ہے تو پہلے وہ مجمع بھی تو اپنی اصلاح کرے نا، مجمع بھی تو اتنا اس تعظیم اور تکریم کا خیال رکھے نا کہ جو میں اچھل پھان یہاں سے کر رہا ہوں آیا کہ اس محفل کے متقاضی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اور صرف ایک جانب ہم صرف رکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ رویہ بھی مناسب the very interesting fact is that کہ پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگوں میں کہیں بھی وہ خرابیاں یا وہ خرابیوں والے ثنا خواں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وہ آپ کو یہی ملیں گے، یہی حضرات ملیں گے، نہیں کہ سننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال شعور اور درک کی منزل ہے، اللہ ان کو بھی عطا فرمائے۔ جو تعلیم سے محروم طبقہ ہے انہیں آج وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، میرا ماننا ہے کہ اپنی اصل کی طرف یہ کلچر لوٹ رہا ہے، کسی حد تک لوٹ بھی گیا۔ میں ماہر بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، خاصی دیر سے ماہر بھائی ماشاءاللہ گفتگو بڑی اہم چل رہی تھی، ہاں کلام کی بھی بات چل رہی تھی، بالکل۔ اس موقع پہ میں چاہوں گا جو حضرت امیر خسرو نے جو فرمایا ہے اللہ اکبر، وہ پیش کر رہا ہوں۔ ارے واہ کیا بات، ماہر بھائی بسم اللہ، یہی موقع ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔
دینا دینا ہماری عید تو جب ہے کہ دیکھیں تیرے ابرو کو ہماری عید تو جب ہے کہ دیکھے تیرے ابرو کو ہلال عید کو اے مہجبی دیکھا تو کیا دیکھا عید گاہ ماں غریباں ہوئے تو عید گاہ ماں غریباں ہوئے تو ان بساتے عید دیدن روئے تو ان بساتے عید دیدن صد ہلال عید قربانت کنم صد ہلال عید قربانت کنم صد ہلال عید قربانت کنم اے ہلال ماہ خمیں اب روئے تو اے ہلال 29ویں کو رخ کی تیرے دید ہو گئی اب چاند چاہے ہو کہ نہ ہو عید ہو گئی عید گاہ ماں 29ویں کو رخ کی تیرے دید ہو گئی 29ویں کو رخ کی تیرے عید ہو گئی اب چاند چاہے ہو کہ نہ ہو عید ہو گئی عید گاہ ماں یا نظام الدین محبوب الہ یا نظام الدین یا نظام الدین یا نظام الدین یا نظام الدین نظام الدین یا نظام الدین محبوب الہ جملہ محبوبہ غلام روئے تو جملہ محبوبہ وقت پیش کر رہا ہوں چند می پرسی کے خسرو راکے توست چند می پرسی کے خسرو ما بنی دنی بنی زاگا ما بنی باگا گاما باگا مارے سا چند می پرسی کے خسرو راکے توست غمزے تو چشم تو جادو میں تو عید گاہ غریباں ہوئے تو واہ واہ عید گاہ ماں غریباں کوئے تو کیا بات ہے اب تیرے ہجر میں اے فہم و زکا کے یوسف اب تیرے ہجر میں اے فہم و زکا کے یوسف کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں ناظرین کرام
آج کے لیے بس اتنا ہی. عید کی خوشیاں ان حضرات کے ساتھ کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں, یہ دل بران من ہے اور آج عید پر ہمارے سنگ ہیں. بی جان ٹیشوز کی جانب سے آپ سب کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں جو انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ جائیں گے. اور آج کا دن بہت خوشگوار گزرے, آج کی شب بہت تازہ رہے آپ کی, اور کل کا دن بھی آپ کو عید کی نویدیں لے کر آئے. اور عید پر عید کے جو رنگ ہیں ان لوگوں کا خیال رکھیے کہ جو ان رنگوں سے کسی نہ کسی طرح سے محروم رہ جاتے ہیں, جو اب بھی سفید پوش لوگوں میں اپنا شمار رکھتے ہیں, جو اب بھی آپ کے در پر یا قربان گاہ پر نہیں آتے گوشت مانگنے کے لیے, ان کے گھروں پر جائیے, انہیں عید کی خوشیاں پہنچائیے. عید مبارک کے پرنٹڈ میں چاہتا ہوں آپ اس برس شاپر بنوائیے, جیسے کہ کئی برس سے ہمارے اب آپ نے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے, بنوائیے. اس میں وافر گوشت رکھیے اور ایسے لوگوں کی تلاش میں نکل جائیے. معلومات کر لیجئے, آپ کے گرد و نواح میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو منتظر ہوں گے. سفید پوشی کا بھرم اور لاج آج بھی کچھ لوگوں کو ہے, اور ایسی بہت بڑی تعداد ہے. ہر ایک مانگنے والوں جیسا نہیں ہوتا. آئیں, بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیں. اس عید پر یہ خوشیاں ان تک پہنچائیں. اللہ میرا اور آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.